بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ایسا بیوقوف سا نئی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا اور حجامت کرتے وقت گلا کاٹ دیتا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا کام آہستہ آہستہ ٹھپ ہو گیا تھا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچی، اس کا استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نئی کی بیوی اسے بے وقوفیوں پر تانے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کبھی خود سے کچھ نہیں کمایا، میں کبھی خود سے کچھ نہیں کما سکتا اور میں کبھی کسی کو کمانے بھی نہیں دوں گا۔ یہ حقیقت ہے، تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی۔ نئی کی بیوی نے کہا، بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، اور تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور بادشاہ کو کہو کہ مجھے کچھ دے دو۔ نئی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کچھ دے دو۔ کیا دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اب نئی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا مانگنا چاہیے، اور نئی کا اپنا دماغ کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، کچھ بھی دے دے، کچھ زمین دے دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نئی کی جان میں جان آئی کہ وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی پجڑی زمین دینے کا حکم دے دیا۔ نئی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا ہے؟ جلدی دو تاکہ میں کھانا وغیرہ لاؤں۔ نئی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی ہے۔ نئی بولا، لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ کیا تم سے زیادہ بے وقوف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہ کر سکے تو اسے کیا کریں گے؟ تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہیں؟ بیوی غصے میں بولی۔ نئی پریشان ہو کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نئی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نئی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اس زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نئی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین پر کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ شام ڈھلے ایک چور نئی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے جو ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ نئی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی، پھر تھک ہار کے کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی کو یہ بات مت بتانا ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا کسی کو نہ بتائے گا، مگر شام ڈھلے جب نئی اور اس کی بیوی گھر واپس گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور ساتوں مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا ہو، مگر انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ اگلی صبح نئی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ بیج ادھار لئی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ نئی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آئے۔ وہ نئی کے گھر گئے اور اسے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو کیونکہ ہل ہم نے چلایا تھا۔ نئی کی بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے تو آپ کو ہل چلانے کا نہیں کہا تھا، اور بولی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن تمہیں وہ نہیں ملا۔ اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے، لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ چوروں نے کہا، تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا ہمیں نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے، آج رات دیکھ لینا۔ نئی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نئی کی بیوی نے اپنی آنکھ کے گوشے سے اسے چھپتے دیکھ لیا۔ نئی چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، ایسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو نہیں ملے گا، باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آدھی رات کو وہ اپنی مہمان گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر غائب ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال بانٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا، نئی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو، پہلے مٹھائی بانٹ کر کھا لیں
फिर सोना बांटते हैं। जंगल में बहुत अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय अपले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिसाब मांगने लगे। नई की बीवी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी तो वो बोला, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो चले गए और फिर वापस ना आए।